الف اللہ چنبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم، بڑے انٹرسٹنگ۔ یہ پہلا سوال عبداللہ اسلام آباد سے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کامن سوال ہے، بہت سارے لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا بھائی ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہے، اسے بینک میں پڑی رقم کے سود کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے غلط انٹریز کرنا پڑتی ہیں، تو وہ جو تنخواہ لیتا ہے کیا اس پہ حلال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب بر صغیر پر انگریزی تسلط ہوا تو سارا معاشی نظام سودی ہو گیا، صحیح، اس سے پہلے نہیں تھا۔ بر صغیر کی تاریخ انگریز نے بہت مسخ کی ہے۔ جب انگریز کا قبضہ ہوا تو بر صغیر کے 1 روپے کے برطانیہ کے 50 پاؤنڈ آتے تھے، صحیح، اور 1 روپے کا 100 امریکی ڈالر آتا تھا۔ اچھا تو یہاں کا معاشی نظام سودی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت سودی نہیں تھا، اور اتنا پاورفل یہاں کا وہ اتنی پاورفل پیسہ تھا، یہاں روپیہ کا تھا۔ پیسہ تھا اور اتنے لوگ آسودہ حال تھے، تو اسی لیے تو دنیا سے قومیں دوڑتی تھیں کہ قبضہ کیا جائے۔ جب سودی نظام آیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ان بینکوں میں جو سود خود لیتا نہیں ہے، دیتا بھی نہیں ہے، سود پر رقم بھی نہیں لیتا اور اپنی رقم پر سود بھی نہیں لیتا، تو کیا وہ بینک میں ملازمت کرے یا نہ کرے؟ کیونکہ ٹیکس سے بچنے کی غلط انٹری کے تو کئی جواب ہو سکتے ہیں، لیکن سود کا کوئی جواز نہیں۔ صحیح، ٹیکس پر تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹیکس لے کر کون سا ملک پہ یا قوم پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اپنی کروفر پہ لگا دیتے ہیں، ہم ٹیکس بچا لیتے ہیں، اس طرح کی بہت سی ٹھیک ہے، باتیں مطلب جواز موجود ہے۔ ہاں، لیکن سود کا تو کوئی غلط جواز بھی مسلمانوں کے پاس نہیں۔ تو علماء کا اجتماعی فیصلہ یہ تھا کہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا تو لوگوں نے تو مزدوری تو کرنی ہے، صحیح، خود سود نہ لے، اپنی کسی انٹری میں غلط نہ کرے، اپنے جو لین دین ہے وہ صاف رکھے جھوٹ سے، اور جو بینک والوں کا ہے وہ ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک یہ نظام نہیں بدلتا تو یہ اگر کام نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ صحیح، تو اس مجبوری کے تحت یہ نوکری اس شرط پر جائز قرار دی گئی کہ خود سود نہ لے نہ دے، تو جو بینک کی سروس ہے وہ کر سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک سوال ہے، یہ مجھے تو اس کی کوئی پوری سمجھ نہیں آئی، لکھنے والے نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور مقام بھی نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آتی جبکہ موبائل فون کی وائبریشن سنائی دیتی ہے، اللہ کا احساس کیسے ہو؟ جو وائبریشن آپ کو موبائل فون کی سنائی دیتی ہے اس کے سننے کی استعداد آپ میں ہے۔ صحیح، آواز دو سبحان طرفہ اللہ، ہوتی ہے، سبحان اللہ، آواز ایک چیز ہے، اس کا سننا دوسری چیز ہے۔ اب جس بندے کو بہرا پن ہو جاتا ہے اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آواز نہیں ہے۔
اللہ کریم کی آواز اتنی منزہ، اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ ہے کہ اسے سننے کی استعداد صرف نبی کو نصیب ہوتی. سبحان اللہ. غیر نبی نبی کا محتاج ہے اس بات میں کہ اللہ نے کیا فرمایا. تو اگر ہر بندہ خود سننے لگ جاتا تو پھر ہر بندہ خود نبی ہوتا. وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ، وہ ایمان، وہ اس درجے کا سارا کچھ کہاں سے آتا کہ ہر بندہ نبی ہوتا؟ تو ہر بندہ تو نبی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ کا احساس کیسے ہو؟ ظاہر ہے یہ تو ہر اللہ چیز. کا احساس یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کے لیے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ایمان ہو، رزق حلال ہو، عبادات کرے. جس طرح بدن کی ضروریات ہیں اس طرح روح کی بھی ضروریات ہیں. اس کی بھی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. عبادات، اطاعت الہی، نیکی، یہ روح کی غذا ہے. تو جب روح میں ایمان ہو، صحت اس کی ٹھیک ہو، تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. اتنی اللہ اللہ کرو کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کائنات ذہن سے محو ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے. اللہ اکبر. تو ایک فیلنگ آ جائے گی، آپ اللہ کو پاس محسوس کرنے لگیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی ایک سوال سعید احمد کراچی سے، یہ بھی سوال کامن سوال ہے. یہ کہتے ہیں حضرت جی کسی دوسرے شخص کا خون لگوانا اور بالخصوص عورت کے لیے غیر محرم کا خون لگوانا یہ کیا درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کسی کی اترن پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آج کل لنڈے کا بہت زیادہ رجحان ہے، باہر سے کپڑے آتے ہیں اور یہاں پر خرید کے لوگ پہن لیتے ہیں. کپڑے پہننے میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی خاص حرج نہیں. کوئی زیادہ احتیاط چاہے تو اسے دھو کر یا ڈرائی کلین کر کے پاک کر لے، صحیح. تو اس میں تو حرج نہیں. جہاں تک خون لگانے کا تعلق ہے تو اس میں محرم یا نامحرم کی تو کوئی قید نہیں، چونکہ وہ اس کا کوئی ایسا انداز نہیں خون لگوانے کا کہ جس میں محرم یا نامحرم سے ملنا یا ملاقات ہو یا دیکھنا ہو یا کوئی مل کے بیٹھنا ہو، وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نشئی اور اس طرح کے لوگ خون بیچتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں، تو جو خون لگواتا ہے وہ امراض اسے چمٹ جاتے ہیں. صحیح، بالکل. اسی طرح اور اس کی اسکریننگ ہوتی ہے باقاعدہ طور بندوں پر. کے مزاج بھی ہوتے ہیں. صحیح. ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، نیکی یا بدی کا. ٹھیک. تو بدکار کا خون لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں اس کی وہ بدکاری بھی آ جائے. اچھا، اثرات آ جاتے ہیں. اثرات آئیں. اگر فزیکل آتے ہیں تو سپرچول کیوں نہیں آتے؟ صحیح، بالکل صحیح. فزیکل کو آپ مانتے ہیں کہ اسے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ آ جائے گی اس کو بھی، تو جو سپرچول اس کی ڈیزیزز ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. تو ایک بہت عرصہ پہلے نیا اس وقت یہ شروع ہوا تھا اعضاء کی پیوند کاری، تو میں نے پڑھا تھا یورپ کے کسی ملک میں کہ ایک آدمی کا ہاتھ گاڑی کے نیچے آ گیا، کچلا گیا. وہ اسپتال پہنچا تو اسی وقت پولیس نے ایک ڈاکو کی لاش اسپتال پہنچائی. صحیح. تو فریش تھی، تو ڈاکٹروں نے اس ڈاکو کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کی جگہ لگا دیا اور وہ جڑ گیا، ٹھیک ہو گیا. تو کہتے تھے رات کو سوتے میں بیوی کا گلا پکڑ لیتا اس ہاتھ سے. اچھا. گلا دبانا شروع کو شور شرابہ کرتی اٹھ. تو اس ہاتھ میں وہ ڈاکے والی اور وہ قتل و غارت والی خصوصیات موجود تھی. صحیح صحیح. تو یہ دیکھ لیا ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ دیکھ لیا جائے کہ خون کس کا ہے. بہتر ہے کہ خاندان میں سے خود دیا جائے، اپنے ایک فیملی میں محدود رہے تو اچھا رہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، ایک سوال، یہ سوال نہیں ہے، ایڈوائس ہے میرے لیے. یہ جے زی کے نام جگہ کا نہیں ہے، جے زی کے کون ہے مجھے نہیں پتا.
یہ کہتے ہیں کہ منور صاحب آپ برائے مہربانی زیادہ بولنے سے پرہیز کیا کریں، ہمیں شیخ صاحب کی گفتگو سننے میں دشواری ہوتی ہے. تو محترم میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ زیادہ نہ بولا کروں، لیکن جہاں پہ ضروری ہوتا ہے وہاں بولتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی گستاخی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. ایک اور سوال ہے جی، یہ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں مجھے الٹے خواب آتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان سے نجات مل جائے. اب الٹے خواب کیا ہیں مجھے نہیں پتا جی. الٹے تو ناپسندیدہ. صحیح. سب سے اچھا وظیفہ ہے درود شریف پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ جتنی دل کی اور ذہن کی جتنی صفائی ہوگی اتنا یہ مرض کم ہو جائے، کم ہوتا جائے گا. صحیح. ارمغان خان گجرانوالہ سے یہ ہیں جی کہ یہ کہتے ہیں جی مجھے خود کے بارے میں بہت، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے شاید، بہت برے برے خیالات آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں آج ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں مگر ایک دو دن باقاعدگی کے بعد پھر غفلت ہو جاتی ہے. اور برائے مہربانی اس سے نجات کا حل بتا دیجئے، میں آپ کا بہت شکر گزار یہ ہوں. تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ بندے کو موت یاد رہے اور وہ سمجھے کہ مجھے ابھی جانا ہے. یہ تو ایک اچھی، بہت اچھی صفت ہے، اور یہ تو اہل اللہ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، کن فی الدنیا کانک غریب سبحان او اللہ. عابر سبیل، یا تم راہ چلتے مسافر ہو جو کسی درخت کے نیچے سستانے رک گئے ہو. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شامل رکھو. اللہ اکبر. موت کا آنا اور اس خیال کا کہ میں ابھی چاہیے تو ناپسندیدہ نہیں ہے، تو پسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ موت یاد رہے تو بندہ موت کی تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کہنا کہ جی نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس قول میں سچے نہیں ہیں. یہ میرا سوال اب یہی ہونا تھا کہ ایک طرف تو انہیں اگر موت موت یاد کا آتی ہے واقعی، اور دوسری طرف دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، موت کا خیال آنا اور موت کے لیے تیار ہونا اور بات، صحیح. اور موت کا خیال آنا اور میں موت سے ڈرنا اور بات. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ میں موت سے ڈرنے والی ڈرتے کوئی ہیں. بات نہیں، بندہ اس بات سے ڈرتا ہے جس سے بچ سکتا ہے. اللہ اکبر. موت سے تو بھاگنا نہیں ہے، موت آنی ہے، تو اس سے ڈرنے کی بجائے موت کو گلے لگاؤ، موت کے لیے تیاری کرو. صحیح. دیکھیں نا، جادوگر آئے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں بادشاہ سلامت انعام بڑا چاہیے ہوگا. صحیح. یعنی ان کی طلب دنیا کی تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادوگر اگر کچھ کر سکتا تو فرعون سے کیوں مانگتے، جی ہاں، خود دولت بنا لیتے. بالکل. شعبہ دوسری بازی. بات، وہی جادوگر جب توبہ کر گئے اور فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی، تو انہوں نے کہا کیا بگڑے گا، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، تم کاٹ دو. اللہ اکبر. یہ ہے موت سبحان کی اللہ. یاد. سبحان اللہ. اور ایک اور ڈر ہے، شیطان مکے والوں کو بڑا تیار کر کے انسانی شکل میں آ کر ان کو بدر تک لے آیا. جب بدر میں صفیں بننے لگیں تو وہ بھاگنے لگا، تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو کائنات کا رب ہے ڈرتا ہوں. اب جو شیطان ڈر رہا ہے وہ مار پڑنے سے ڈر رہا ہے، عظمت الہی کا احساس نہیں ہے اسے. صحیح. صحیح، بالکل صحیح. جس طرح شیطان ڈر رہا تھا اس طرح موت سے نہ ڈریں. ہاں، بالکل صحیح. موت سے وہ سلوک کریں جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا تھا. سبحان اللہ کہ قرب الہی نصیب ہو رہا ہے. اور حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار اوپر ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اور اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے.
questions@almurshid.tv. नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात हैं और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी अगला सवाल शामिल करते हैं। आसिफ हैं डेरा गाजी खान से, ये कहते हैं हज़रत जी तजदीद ईमान का कोई ऐसा तरीका बताइए कि ईमान ताज़ा हो जाए। तजदीद ईमान की ज़रूरत क्यों पेश आए? तजदीद ईमान तो ये होती है कि एक आदमी को कुफरिया काम कर बैठा या ईमान से खारिज हो गया, ये कोई ऐसा कलमा, तो नए सिरे से ईमान लाने को तजदीद ईमान कहते हैं। मेरा ख्याल है इनका सवाल ये तजदीद लिख के हैं, ये तकवीयत ईमान या ईमान की मजबूती चाहते हैं। सही, ठीक है। तो तजदीद तो होती है कि अगला चला गया फिर नए सिरे से, या शायद वो ये समझते हूँ कि जब हम अमल नहीं करते, जब हम नमाज नहीं पढ़ते, जब हम इस तरफ ध्यान नहीं देते तो हम आधे मुसलमान हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है आधा मुसलमान होना भी गनीमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो है बेअमल सही, सही, लेकिन काफिर से कुफर से करोड़ों दर्जा बेहतर है। सुभान अल्लाह। लेकिन आधे पे किनात नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लिबास में ये नहीं करते कि ये सलवार पहन लिए तो बाकी लिबास की जरूरत नहीं, खैर है, गुजारा हो रहा है, गुजारा तो हो रहा है। खाने में हम ये नहीं करते कि रोटी मिल गई है चलो खैर है, सालन न भी हुआ और कोई चीज़ न भी हुई तो खैर है, रोटी तो पेट पर, हम नहीं करते। इसी तरह आधे ईमान पे या आधे इस्लाम पे भी गुजारा नहीं करना चाहिए, उसे भी मुकम्मल करना चाहिए। और बग़ैर तकमील के तकलीफ़ होती है। जिस तरह आधे लिबास आधे खाने से आधे मशरूब से होती है, उसी तरह आधे ईमान से भी तकलीफ़ होती है और फिर वो मुसीबतें झेलना पड़ती हैं। तो यहाँ की तो भुगत जाती हैं, आखिरत में मुश्किल होंगी। तो इसलिए मुसलमान का ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद अताअत इलाही है। सही। और फिर सिर्फ नमाज रोज़ा इबादत नहीं है, खाना पीना, कमाना, खर्च करना, बात करना, बच्चे पालना, बुजुर्गों से ताल्लुक़, कौम मुल्क से, ये हर चीज़ इबादत बन जाती है जब वो अताअत इलाही की हुदूद के अंदर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोमिन जब हर वक्त ही नमाज में है, ये हर चीज़ नमाज बन जाती है। आपने ये काम क्यों किया, अल्लाह का हुक्म है इस तरह, तो अल्लाह की याद तो साथ आ गई। बेशक। अब इसके बाद मज़ीद ये है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करे और ज़बानी पढ़ना चाहे तो दुरूद शरीफ वो वजीफ़ा है जिसके बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की हर ज़रूरत के लिए दरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं तो भाई दरूद पढ़ता हूँ हर काम के लिए, आप ही पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक बात जो सिर्फ मेरा ख्याल है कि इसी प्रोग्राम में होती है, अक्सर लोग ये समझते हैं और जो उलमाए दीन है वो भी जब बात करते हैं तो अक्सर वो दीन को और दुनिया को अलग अलग करते हैं, जबकि ये कितना मजा आता है कि अगर आप पूरी जिंदगी में ही दीन को लागू कर लें तो जिस तरह दुनिया में रहना ही दीन है। दीन है। असल आजमाइश यही है कि दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं दुनिया कहते हैं करीबी चीज को। सही। दुनिया हर आदमी के सामने है, इसे दुनिया कहते हैं। और आखिरत निगाहों से पोशीदा है, ईमान से नजर आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए वो दूर लगती है। सही। हर आदमी को देखें तो दुनिया के असबाब जमा कर रहा है, उसे जिसका पता नहीं कल होना है कि नहीं उसके लिए बरसों के असबाब है, और जिसका पता है कि जाना है और हमेशा रहना है वहां के लिए क्यों तैयारी नहीं करता। तो दुनिया दीन है जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की जाए। रोजी कमाना, बच्चों को खिलाना, माँ बाप की खिदमत, दुनिया का हर काम जब वो शरीयत के दायरे में आता है तो दीन बन जाता है, इबादत बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया ही दीन है,
دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اسے دنیا کی کسی چیز سے روکا نہیں گیا، نہ کھانے پینے سے، نہ شادی کرنے سے، نہ اولاد پالنے سے، نہ گھر بنانے سے، نہ گاڑی رکھنے سے، کسی نعمت سے روکا نہیں ہے۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، لیکن ایک سلیقے سے کھاؤ جو مالک نے مقرر کر دیا ہے کہ ہر کام کے ساتھ اس کی یاد وابستہ ہو، سبحان اس کا حکم یہ ہے، تو سارا دین ہے، ہر عمل جو ہے انسان ہر کا عمل وہ دین ہے۔ دین ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جی، انہوں نے بھی اپنا نام اور جگہ کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں جی آزمائش اور امتحان میں کیا فرق ہے؟ آزمائش اور امتحان میں جو فرق آپ کو گرامر میں نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ آزمائش وقتی طور پر کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، امتحان ہوتے ہیں کورس پڑھانے کے بعد، فرصت دینے کے بعد، وقت دینے کے بعد، ایک خاص وقت پہ آتا ہے، وہ امتحان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ تو آزمائش دنیا میں آ جاتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی افلاس کی صورت میں، امتحان روز محشر کو آئے گا۔ صحیح، یعنی کہ اس کے لیے پورا وقت دیا گیا ہے، پورا وقت دیا اور گیا اس ہے، وقت پہ سارا سمجھایا بھی گیا ہے، سمجھایا سلیبس بھی پڑھایا گیا گیا ہے، ہے۔ ساری چیزیں فراہم کی اللہ گئی ہیں۔ اکبر، موت کے بعد امتحان کا وقت شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صاحب ہیں جی، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا۔ ناظرین محترم، آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا نام بے شک جھوٹا نام ہی لکھ دیں، لیکن لکھ دیا کریں۔ حضرت جی، جو لوگ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، اور ہمارے دین و دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا شاید مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دین و دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو غلطی کرتا ہے میرے بھائی، اس نے حساب اللہ کو دینا ہے، میں اور آپ اس کا حساب نہیں لے سکتے۔ دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نیکی کرنا نہ چھوڑ دیں، آپ نیکی پہ کاربند رہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنا حق ادا کریں۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اسے بھی اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، وہ وہاں جواب دے گا۔ ہم کسی کے محتسب نہیں ہیں، ہمیں کسی سے حساب نہیں لینا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک بندے کے 10 گناہ تو نظر آتے ہوں، لیکن اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جو ان 10 گناہوں سے غالب ہو، زیادہ ہو، اور ہمیں علم نہ ہو۔ اس لیے ہم محتسب نہیں ہیں۔ دوسرے کا احتساب نہ کریں، اپنا احتساب کیا کریں، خود نیکی پہ کاربند رہیں۔ دوسرا اگر برائی کرتا ہے تو آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اسے نیکی کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے۔ لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ دوسرا برائی کرتا ہے، ہم اسے دیکھ کر ہم بھی برائی شروع کریں، یہ برا ہے اس کے ساتھ ہم برائی کریں گے، یہ درست نہیں۔ وہ جو حقوق ان کے ہیں وہ ویسے کے وہ ویسے دینے پڑیں گے۔ وہ حقوق پڑوسی کے ہیں، نیک پڑوسی کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شرط نہیں ہے کہ پڑوسی نیک ہوگا تو یہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ تو پڑوسی اسی ایک ہونے کے جملے میں سارے جواب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی، ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن اسلام آباد سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ یہ جو آج کل کے سارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بیرون ملک کا ویزا لگ جائے۔ بچے، گزارش یہ ہے کہ روزی کے لیے کوشش کرنا، اچھے وسائل تلاش کرنا، اگر وہ بیرون ملک ہوں تو بیرون ملک جانا اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیرون ملک کے لیے یہاں کام چھوڑ کر بیٹھے رہیں اور بھوکے مرتے رہیں۔ صحیح۔ طریقہ یہ ہے کہ جو کام سامنے ہے وہ کریں، جو ملتا ہے وہ لیں، اس سے بہتر کی تلاش کرتے رہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف آپ کو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ یہاں سارا کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ باہر جاؤں گا تو وہیں کام کروں گا۔ اب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اللہ کریم کی اپنی تقسیم بھی ہے، اس نے آپ کی روزی باہر رکھی ہے، یہاں رکھی ہے، کہاں رہنا ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو چلے جائیں گے، لیکن اس کے انتظار میں یہاں کام چھوڑ کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ جو ملتا ہے وہ کریں تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہ سوال ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیجئے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے، وہ چاہے یہاں پہ ہو جائے چاہے باہر ہو جائے، یا عزت و آبرو کے ساتھ مجھے ملتی رہے، عزت بھرم قائم رہے۔ بڑا سادہ سا نسخہ ہے کہ آپ اللہ کو دیں، وہ آپ کو زیادہ لوٹا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے پاس نہیں ہے
آپ ان کی مدد کریں، اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ اچھا، اس پہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس ہے نہیں، نہیں جب ہے ہوگا نہیں تب کہ کریں تو گے۔ ہے نہیں تو تب کہتے کہ اللہ نے شرط لگائی ہوتی کہ کوئی لاکھوں دے گا تو میں اسے لوٹاؤں گا۔ صحیح، آپ کے پاس 2 پیسے، 1 پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ سبحان اللہ، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو امیر کے صدقے سے اس غریب کا صدقہ بہت عزیز ہے جو نہ ہونے کی صورت میں تھوڑا دیتا ہے، اس کی اللہ قیمت اکبر، اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بھئی آپ روٹی صبح شام کھاتے ہیں، 2 روٹیاں کھاتے ہیں، آدھی روٹی کسی مفلس کو دے دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1.5 کھا رہے ہیں۔ بس یہ کانسیپٹ غلط ہے نا سر، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بہت امیر لوگ جو ہوتے ہیں انہی کے اوپر یہ نہیں، فرض ہے نہیں، اور نہیں، وہی نہیں۔ دیں گے۔ اصل ہم بات تو تعلق کی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کتنا اللہ کی راہ میں دے۔ سبحان اللہ، سبحان 1 اللہ، کروڑ پتی ہے، اس نے 10 لاکھ بھی دیے، ایک غریب نے 1 آنا دیا تو اس غریب کے لیے وہ آنا اس 10 لاکھ سے قیمتی ہے، اس نے زیادہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، جو ہے اس میں سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ آپ کا ادھار نہیں رکھے گا، آپ کو زیادہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمیرہ ہیں جی، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ جی والد کی وفات کے بعد ایک ہی بھائی ہو اور شادی شدہ ہو تو اس پر اپنی ماں اور غیر شادی شدہ بہنوں کی ذمہ داری کس حد تک ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے یہ بیان تفصیل اس میں کیا بتانا ہے، سب جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ ایک تو ہے شرعی فریضہ، ایک معاشرے کی اپنی اقدار بھی ہیں جو غیر مسلموں میں بھی ہیں کہ اگر باپ فوت ہو گیا، ایک بھائی رہ گیا تو سارے گھر کو سنبھالتا ہے، تو شرعاً تو والدہ کی خدمت اور بہنوں کی سرپرستی اس کے ذمے ہے، نہیں کرتا تو اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ اور جانبین سے ہوتا ہے، ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، دوسرے کے حق کی پرواہ نہیں کرتے۔ ماں کو، بہنوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ اب اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھگائے پھریں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں گے تو اس کے حقوق کا بھی خیال کیجیے۔ یہ جھگڑا وہاں بنتا ہے جہاں جانبین سے حقوق مجروح ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ آج کل کے دھرنوں کی طرح اب ان کا حق ہے کہ شہر بند کر دیں، اب 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ بندے کا کوئی حق نہیں، کسی مزدور کا حق نہیں کہ وہ مزدوری پہ جائے، بیمار کا حق نہیں کہ دوائی لے، دکاندار کا حق نہیں کہ کاروبار، ان کا حق ہے شہر بند کر۔ ان کا حق ہے، اور یہ کہتے جہاں ہیں کہ جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ہر کوئی اپنے حق کا سوٹا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کے حق کی پرواہ نہیں کرتا۔ مائیں بہنیں بھی اگر اس کے حقوق بھی دیکھیں تو یقیناً وہ ان کے حقوق بھی دیکھیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ہدایت اللہ خان ہے میاں والی سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دنیا کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، بہت کوشش کرتا ہوں ایسا نہ ہو مگر پھر بھی جان نہیں چھوٹتی۔ خیال آنا ایک بات ہے، خیال لانا ایک بات ہے، یہ 2 الگ الگ بات۔ صحیح، خود کسی چیز کو سوچنا شروع کر دینا یہ ہوتا ہے خیال لانا۔ خود توجہ نماز کی طرف ہو اور از خود خیال آئے یہ ہوتا ہے خیال آنا۔ صحیح، خیال کا آنا جو ہے اور اس کو رد کرنا، جھٹکنا، اگر خیال آئے تو بندہ اسے سوچنا شروع نہ کر دے تو وہ رد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن 2 طرف ایک وقت میں کام نہیں کرتا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی کو اور حضور حق کو سوچ رہے ہیں اور اس کو جھٹک دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کا آنا برا نہیں بلکہ اس کا جھٹکنے میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیال لانا مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ صحیح، دیتا ہے۔ صحیح، از خود سوچنا شروع نہ کر دے۔ بالکل صحیح، تو فطری طور پر بعض خیالات شیطان القاء کرتا ہے یا نفس القاء کرتا ہے تو ان کا رد کرنا جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349550221، اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں questions@almurshid.tv۔
آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا، ہم آپ کے سوالات ضرور شامل کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا